الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے آپ حضرات کو زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کن چیزوں پر ہے، ان کے متعلق بتلایا تھا۔ آج بتلانا ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں، کن کن کو نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ واجب و فرض ہونے کے تو نصاب یہ ہیں: مال تجارت، سونا چاندی یا سونے چاندی کے برابر مالیت، 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت۔ اگر کسی کے پاس یہ چیز ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے، کس کو نہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ لینے والے کا بھی ایک نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، یا اس کے پاس ضروریات زندگی کا جو سامان ہے اس سے زائد سامان ہے، ضروریات زندگی سے زائد سامان ہے، اس کے پاس جو ہے وہ بستر ایک ضرورت ہے لیکن رکھے میں اور سال ہر سال تک وہ بستر استعمال بھی نہیں ہوتے اور بڑی پیٹیوں میں رکھے میں، برتن جو ہیں ایسی جگہ رکھیں جو سال ہر سال تک استعمال نہیں ہوتے، تو اب ایسی ہی ضرورت سے زائد چیز اگر کسی کے پاس ہیں اور یہ اتنی ساری بنتی ہیں کہ ان کو اگر بیچا جائے، ان تمام ضروریات زندگی سے زائد چیزوں کو، تو ان کی قیمت اتنی بنتی ہو کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، تو اب اگر کسی کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سمجھیں؟ تو زکوٰۃ ضروریات زندگی سے زائد کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، تو اب ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو پتہ چلتا ہے یہ ایک زائد نصاب ضروریات زندگی سے زائد مال اور سامان کا، یہ اس کے لیے ہے جس کو زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں۔ تو ضروریات زندگی سے زائد سامان آپ کے پاس ہو تو آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ یہ زکوٰۃ دینے کا نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کا نصاب تو مال تجارت ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہیں، یا اتنا سونا ہے کہ جس کو بیچ کر 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن مال زکوٰۃ لینا کس کو ہے، اس میں یہ بھی جو زکوٰۃ فرض ہونے کا نصاب ہے شامل ہے، اور ساتھ ساتھ میں ضروریات زندگی سے زائد سامان بھی اس کے پاس نہ ہو۔ عموماً ہمارے معاشرے میں لوگ بیواؤں کو زکوٰۃ بڑی کثرت سے دیتے ہیں کہ جی وہ بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ۔ او بھائی، اس کے پاس 6 چوڑیاں سونے کی پہنی ہوئی ہیں اس نے، وہ بیوہ تو ہے، اب ضروری تھوڑی ہے بیوہ ہے تو بیوہ ہونا کوئی زکوٰۃ لینے کا نصاب تھوڑی ہے۔ تو وہ اب جو تو خود اتنی مالیت کی مالکہ ہے کہ وہ تو اس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے، اور زکوٰۃ کا مال دینا بھی مسلمان کو ہے۔ نفلی صدقے سے تو آپ کسی کافر کی بھی مدد کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی پڑوسی ہے اور غیر مسلم ہے، مجبور ہے بیچارہ، اس کو آپ مدد کریں، اسلام نے کہا ہے، لیکن زکوٰۃ کے مال سے جو مدد ہوگی صرف مسلمان کی۔ اسی لیے علماء نے احتیاطی پہلو یہ نکالا کہ ایسی فلاحی تنظیمیں یا ایسی فلاحی ادارے جو زکوٰۃ تو آپ سے لیتے ہیں لیکن خرچ کرتے ہوئے کافر مسلمان کا فرق نہیں کرتے، جیسے بہت سارے ہیں، JDC ہو گئی یا اور دیگر ایدھی وغیرہ ہو گئے، یا اور بعض ایسے ویلفیئر ہیں کہ یہ خرچ کرتے ہوئے آپ کا پیسہ زکوٰۃ کا آپ نے دیا، لیکن اب یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگلا مسلمان ہے، کافر مسلمان پہ بھی خرچ کر رہے ہوں گے، کافر پہ بھی۔ بھائی کچھ اصول ہیں جو شریعت نے بنائے ہیں اور اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، ادھر ہم اپنی منطق تھوڑی چلائیں گے۔ چنانچہ ایسے لوگوں یا ایسے اداروں یا ایسے تنظیموں کو زکوٰۃ دینا کہ جو کافر اور مسلمان کا فرق کیے بغیر آپ کے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو لوگوں میں بانٹتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے تاکہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔
کافر کے ساتھ دیگر نفلی صدقات کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو اب میں نے یہ کہا کہ اچھا ایسا آدمی کہ جو خود صاحب نصاب ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دیکھیں ایک طریقہ یوں بھی ہے، اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے تو صحیح، اتنا اس کے گھر پہ تھوڑا بہت ہے کہ وہ خود 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت کا مالک ہے، لیکن گھریلو حالات اس بیچارے کی ٹھیک نہیں ہے، گھر میں صرف 1 تولہ سونا ہی ہے۔ تو اب جیسے لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ بندہ ہے تو اتنا، لیکن اب ظاہر بات ہے وہ ایک ہی چوڑی سونے کی 1 تولے کی ہے، وہ صاحب نصاب تو ہے، تو ہم انہیں راشن کی مد میں دینا چاہتے ہیں، دیں نہ دیں؟ تو بھائی اسے آپ نہ دیں۔ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی بالغ بچہ ہے یا بچی ہے تو آپ اس کی نیت سے اس دے دیں، آپ اس آدمی کو نہ دیں نا، کیونکہ یہ اگر 1 تولہ سونا بھی اگر اس کے پاس ہے تو اب یہ خود صاحب نصاب ہے نا، یا یہ عورت صاحب نصاب ہے، لیکن اس کا اگر بچہ یا بچی بالغ ہے یہ تو صاحب نصاب نہیں ہے، تو آپ اس کے گھر میں بچے یا بچی کو آپ زکوٰۃ کے مال سے راشن دلا دیں، کچھ کر دیں۔ تو وہ چونکہ مالک اس مال کی بچہ یا بچی ہوگی، تو چنانچہ اب وہ لے کر اپنے گھر میں کھلانا چاہے تو کھلا سکتی ہے، اب وہ جو گھر کے افراد ان کے والدین ہیں وہ بھی اس میں سے کھا سکتے ہیں، کیونکہ لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ کے اصول کے تحت مال اب اس بالغ بچے کا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، اب اس کی مرضی ہے امیروں پہ خرچ کرے یا غریبوں پر خرچ جو ہے وہ کرے۔ تو اب زکوٰۃ کس کس کو، ہم سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں دے سکتے ہیں کس کس کو نہیں، تو یاد رکھیں چچا کو زکوٰۃ دے سکتے، اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ اصول فروع کیا؟ آپ کی جو اصل ہے، اصول جڑ، مثلاً والد، دادا، پردادا، اسی طرح نانا، پر نانا، یا اسی طریقے سے والدہ اور نانی، ان کو یہ اصول ہیں۔ اور فروع کیا؟ بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، ان کو نہیں دے سکتے۔ آپ جن کے نسب سے ہیں ان کو، اور جو آپ کی اولاد میں چلے ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی شاخوں کو دے سکتے ہیں، بھتیجے کو دے سکتے ہیں، بھانجے کو دے سکتے ہیں، سگے بھائی کو دے سکتے ہیں اگر مستحق ہے، بہن کو دے سکتے ہیں، اپنے ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے چچا کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اپنے پھپھا کو، پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں، والد کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیں، لوگ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم کسی کو زکوٰۃ کا مال پیسہ دیں تو انہیں کیا بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں؟ تو بھائی بتایا نہ کریں، آپ دل میں نیت کر لیں کہ یہ میری زکوٰۃ کے پیسے اور میں ان کو دے رہا ہوں۔ ہر ایک کے اندر جو ہے وہ ایک اندر شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، یا بیچارے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو عزت نفس کسی کی مجروح نہ ہو۔ ظاہر بات ہے آپ کسی کو کہہ رہے ہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یار یہ آپ لے لیں، تو اگلا اپنے اندر کوڑے گا تو صحیح نہ کہ اب یہ وقت آ کے میں لوگوں سے زکوٰۃ لوں۔ تو آپ نیت زکوٰۃ کی کریں، اس کو جا کے کہیں یار یہ میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، چلیں یہ آپ یہ ہدیہ لے لیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، یار یہ آپ گفٹ رکھ لیں میری طرف سے، یہ 5,000 یہ 10,000، تو آپ اس انداز میں دیں، نیت آپ زکوٰۃ کی کریں دل میں، لیکن اگلے کو نہ بتائیں۔ یہ لوگ بہت دفعہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے بتا کے دینا ضروری ہے۔ بھائی مسئلہ، ہمارا مسئلہ یہ کہ 2 مسئلوں کی نوعیت کو ہم ایک بنا دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ بتا کے دینی پڑتی ہے، ادھر کے ایک مدرسے کے چندے والے آئے ہوئے ہیں یا کوئی جماعت کے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں فنڈ دیا جائے، تو وہاں زکوٰۃ بتا کے دیں، بھائی بیٹا یہ زکوٰۃ کی رسید کاٹنا، کیونکہ وہاں الگ الگ ان کے پاس مد ہوتی ہے، صدقے کی مد الگ، زکوٰۃ کی مد الگ، عطیے کی مد الگ، تو ان کو بتانا پڑتا ہے تاکہ وہ آپ کے زکوٰۃ کے پیسے عطیے کی مد میں نہ ڈالیں۔ باقی فرد واحد کو اکیلے میں آپ دے رہے ہیں تو اسے یہ نہ بتائیں یہ زکوٰۃ ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔